امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت دیکھیے. ایک بہت بڑے امام جن کا نام حضرت یحییٰ بن معین ہے، بہت بڑے محدث جن کو شیخ المحدثین کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کی. اب یحییٰ بن معین کون ہے؟ ان کی عظمت پر ہی ایک الگ تقریر کی جا سکتی ہے. چند باتیں آپ دیکھیں. سیر و اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی ان کے بارے میں روایتیں لاتے ہیں. ان روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل جو چوتھے امام، جن کو 1 کروڑ حدیثیں یاد تھیں، جن کو 1 کروڑ حدیثیں زبانی یاد تھیں، وہ امام احمد بن حنبل جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے امام ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ کل حدیث لا یعرفہ یحییٰ بن معین لیس ہوا بحدیث. ہر وہ حدیث جسے یحییٰ بن معین نہیں جانتے، حقیقت میں وہ حدیث ہی نہیں ہے. اللہ، وہ حدیث ہی نہیں. کیا مطلب؟ یحییٰ بن معین وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو جانتے ہیں. حضرت علی بن مدینی رضی اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے محدث ارشاد فرماتے ہیں کہ لا نعلم احدا من لدن آدم کتب من الحدیث ما کتب یحییٰ. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے یحییٰ بن معین سے زیادہ حدیثیں لکھی ہو. اور خود یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، محمد بن نصر الطبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دخلت علی یحییٰ بن معین، میں حضرت یحییٰ بن معین سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا. فوجدت عنده کذا وکذا صفتا دفاتر، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس حدیث کی کتابوں کی ایک بہت بڑی لائبریری موجود ہے. سمعتہ یقول، میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کتبت بیدی الف حدیث، میں نے میرے ہاتھوں سے ہزاروں لاکھوں حدیثیں لکھی ہیں. وَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوجَدُ هَا هُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَصْفَاتِ فَهُوَ كَذِبٌ. حضرت یحییٰ بن معین اپنی لائبریری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہ جو لائبریری تم دیکھ رہے ہو، جس میں میرے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، جو حدیث میری لائبریری میں تم کو نہ ملے، سمجھ لینا وہ جھوٹ ہے. اللہ اکبر، سمجھ لینا وہ حضور کا کلام نہیں، حضور کی طرف جھوٹی بات منسوب کی گئی ہے. اتنے وثوق کے ساتھ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ یحییٰ بن معین جانتے ہیں. ایسے امام، ان سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیے، میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل پر عمل کروں یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مسائل پر عمل کروں؟ آپ نے فرمایا ما ارى لأحد ان ينظر في رأي الشافعی ينظر في رأي ابی حنیفہ احب الی. میرے نزدیک امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مسائل پر عمل کرنے سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ تم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل پر عمل کرو. یہ کہنے والے کون ہیں؟ جن کی پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث موجود ہے، جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ جس حدیث کو یحییٰ بن معین نہ جانے وہ حدیث ہی نہیں. ایسے زبردست محدث کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ میرے نزدیک محبوب یہی ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ تم امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مسائل کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل پر عمل کرو. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت حافظ ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں آگے فرما رہے ہیں کان ابو زکریا رحمہ اللہ حنفیا فی الفروع فلہذا قال ھذا. فرمانے آپ نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ خود بھی فروعی مسائل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کیا کرتے تھے. اتنا بڑا امام جن کا مقلد بنے، اب اس امام کی کیا شان و عظمت ہوگی ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. اب ایسے امام کے بارے میں دریدہ دہنی کی جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیثیں نہیں معلوم تھیں، ان کو صرف 3 حدیثیں آتی تھیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں، ان کو صرف 17 حدیثیں معلوم تھیں. اللہ اکبر، اگر واقعتاً یہی حقیقت ہوتی، یہی سچ ہوتا
تو پھر ہر حدیث کو جاننے والے یحییٰ بن معین ایسے امام کی تقلید نہیں کرتے. یحییٰ بن معین تقلید کر کے بتا رہے ہیں کہ میں حضور کی ہر حدیث کو جاننے والا اور امام اعظم ہر حدیث کو سمجھنے والے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں غور و فکر کر کے اس سے مسائل کا استخراج و استنباط کرنے کو فقہ کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو فقیہ کہتے ہیں. فقیہ ہونے کے لیے محدث ہونا لازمی اور ضروری ہے. فقیہ ہونے کے لیے پہلے محدث ہونا ضروری ہے، کیونکہ فقیہ کہتے ہی اسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے مسائل کو نکالے. جب وہ حدیثیں ہی نہ جانتا ہو تو پھر مسائل کا استخراج کیوں کرے گا؟ یہ الگ عنوان ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ کا. فن حدیث میں کیا مقام ہے اور محدثین کی نظر میں آپ کی کیا حیثیت ہے، یہ الگ عنوان ہے. اس پر آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی کہ کیسے کیسے جلیل القدر محدثین نے سرکار امام اعظم رضی اللہ عنہ کی فقاہت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور ان کو اپنا امام تسلیم کیا. سنیں گے انشاءاللہ پھر کبھی اس عنوان پر بھی آپ ہماری گفتگو. حضرت یحییٰ بن معین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ کان ابو حنیفہ ثقۃً، کہ ابو حنیفہ ثقہ ہیں. ثقہ کا مطلب دیانتدار، عادل، پرہیزگار، متقی اور علم کے اعلیٰ منصب پر فائز جو ذات ہوتی ہے اس کو ثقہ کہا جاتا ہے. اور یحییٰ بن معین حضرت امام اعظم کو ثقہ کہہ رہے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں امام اعظم کون ہیں؟ لا يحدث بالحدیث الا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظه. جس حدیث کو وہ یاد کر لیا کرتے تھے اسی حدیث کو وہ آگے پیش کیا کرتے تھے، اور جس حدیث کو وہ یاد نہیں کرتے تھے اس حدیث کو وہ سامنے والوں کو بتاتے بھی نہیں تھے. تو اب امام اعظم سے ہزاروں حدیثیں مروی ہیں، تو مطلب کیا؟ آپ ہزاروں حدیثوں کے حافظ بھی ہیں.